میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے آپ سب میں مجھے فراہم کیا اور مجھے یہ شرف بخشا کہ میں اس کے کلام میں سے آپ سب کے ساتھ اس کے بھیدوں کو شیئر کروں۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام الہی میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے سیکھیں، ہم ایک بات کلام اقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا بار بار اپنے انبیاء کو، اپنے برگزیدوں کو بھیجتا رہا اور ان سے ایک ہی بات کہتا رہا کہ جاؤ اور توبہ کی منادی کرو تاکہ لوگ توبہ کریں۔ ہم کلام اقدس میں بہت بار ان آیات مبارکہ کو پڑھتے ہیں کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو آسمان کی بادشاہی تمہارے بیچ میں ہے۔ ہم جب ان آیات کو پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں، ہم غور نہیں کرتے۔ ہمیں آج غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے جب بنی اسرائیل سے بات کی تو اس نے بزرگ موسیٰ کو بھیجا، اور بزرگ موسیٰ کی شریعت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بار بار اگر بنی اسرائیل گناہ کرتے ہیں تو خدا بزرگ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جا انہیں کہ میری طرف رجوع لائے، بے شک ان کا گناہ جتنا بڑا مرضی وہ میری طرف رجوع لائے تو میں نے معاف کرنے کے لیے ایک نرم دل رکھتا۔ کیا آج ایک بڑا المیہ ہے کہ خداوند کا شکر ہے، خداوند مختلف شہروں میں مختلف بھائی بہنوں میں لے کے جاتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خدا کی حضوری میں آئے ہیں لیکن ہم ویسے نہیں بیٹھے جیسے ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ مقدس کلام میں لکھا ہے کہ جب تو خدا کی حضوری میں آ تو سنجیدگی سے اس کے گھر میں قدم رکھ۔ تو ہمارا قدم کس طرح سے ہوتا ہے، جو میری اپنی آبزرویشن ہے، جو میری اپنی زندگی کی گواہی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جب خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانا تھا تو تب میں ایک بہت گھمنڈی قسم کا انسان تھا۔ میں کبھی چرچ جانا پسند نہیں کرتا تھا، میں پاسٹر صاحبان کو کہتا تھا کہ یہ بہت برے لفظ میں بولتا تھا ان کے لیے، لیکن مجھ میں اس وقت ایک گھمنڈ تھا، نہ میں یسوع مسیح کو جانتا تھا نہ ہی کسی یسوع مسیح کے حقیقی خادم کو جانتا تھا کہ جو کہ آپ سے کلام بیان کرے اور آپ کی زندگی بدل جائے۔ ہلیلویا! میرے بھائیوں، میری بہنوں، خداوند یسوع مسیح کے کلام میں اتنی پاور ہے، الہی کلام ایک ایک نقطے میں اس کے جان ہے۔ میری زندگی جب بدلی کہ حزقیہ کو ایک میسج ملا کہ حزقیہ یہ جو تجھے بیماری ہوئی ہے اس سے تو مر جائے گا، یہ تیری موت کی بیماری ہے۔ اور بزرگ یسایہ جیسے اس کو میسج دے کے واپس جا رہا تھا تو بزرگ حزقیہ کا بہت اچھا تعلق تھا اپنے خدا کے ساتھ۔ اس نے دیوار کی طرف منہ کیا، اس نے کہا کہ خداوند میں نے تیرے سارے احکام کو مانا ہے، کوئی تیرا ایسا حکم نہیں جس کو میں نے نہ مانا ہو۔ کیا تو میرے لیے اتنا نہیں کر سکتا کہ میری زندگی بڑھا دے؟ اب خدا کا برگزیدہ جب دعا کرتا ہے تو دعا کا جواب فوراً آتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بزرگ ڈینیل کی طرح جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کا جواب نہیں آتا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی بزرگ حزقیہ نے دیوار کی طرف منہ کیا اور اس نے دعا مانگی تو بزرگ یسایہ بھی اپنے گھر بھی نہیں پہنچا تھا، اس کے پاس پھر فرشتہ ہے، اس نے کہا واپس جا اور حزقیہ کو بول کہ تیری عمر 15 سال بڑھا دی گئی ہے۔ اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو غور کرنے کی بات ہے، حزقیہ آپ کی طرح اور میری طرح انسان تھا، بزرگ ایلیا آپ کی طرح اور میری طرح ایک انسان تھا، لیکن بزرگ حزقیہ کی عمر بڑھ گئی، اس نے کوئی لمبی لاٹھی لے کے خداوند کو چھیڑا نہیں تھا، اس نے دعا کی۔ اور بزرگ ایلیا اس نے جب دعا کی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی، حالانکہ وہاں پہ بہت بڑا چیلنج تھا، وہاں پہ ایسا چیلنج تھا کہ بہت سے دیوتاؤں کی پوجا ہو رہی تھی، عبادت ہو رہی تھی، ورشپ ہو رہی تھی، اور ایک زندہ خدا کو ماننے والا انسان انہیں چڑھا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ بھی سو رہے ہو، ان کو اور جگاؤ، لیکن جیسے بزرگ ایلیا نے دعا کی، اب ہم اس کی دعا کرنے کے اگر انداز کو دیکھیں تو اس نے بالکل ویسے دعا کی جیسے خدا نے ہمیں سکھایا ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے، ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے دعا کیسے کرنی ہے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے، یہ سب سے بڑی ایک کمی ہے ہم میں، اور ہم اس پہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ بہت بار ہم اگر بھائی بہنوں سے کہیں، اور میں ان میں سے ایک ہوں، ہمارے گھر میں جب پاسٹر صاحب آتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہارون بھائی دعا کرو، تو میں ایسا جاہل انسان تھا تب،
میں کہہ رہا تھا بھائی صاحب تسی کہتے نہیں آئے دعا کرنے تسی آئے ہو, تسی مینوں کہہ رہے ہو. اور یہ جب مجھے پتا چلا کہ یہ کتنی بڑی غفلت ہے, یہ کتنا بڑا گھمنڈ ہے آپ کے اندر, تو پھر جب پاسٹر صاحب نے مجھے چرچ میں بلایا, چرچ میں انہوں نے مجھے دعا کا کبھی موقع دینا, تو میں وہاں بھی دعا نہیں کرتا تھا, سب سے پیچھے بیٹھنے والا انسان تھا میں. آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا اگر مجھ جیسے پاپی کو, مجھ جیسے گنہگار کو چن سکتا ہے, آپ تو بہت اچھے ہیں. ہاللیلویا. میرے بھائیوں میری بہنوں, ہم نے آج تک پڑھا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. آج ہم کلام الہی میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے. اگر کوئی بیٹا یا بیٹی تلاوت کرنا چاہے تو مقدس متی رسول کی مارفت لکھی گئی انجیل اس کا 3 باب, اس کی پہلی اور دوسری آیت مقدسہ اور 4 باب کی 17ویں آیت مقدسہ. ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 3 باب, اس کی پہلی اور دوسری آیت. ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. چوتھے باب کی 17ویں آیت سے پڑھیں گے ہم. اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. آمین. 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 میری عزیز بھائی اور بہنوں, یہاں پہ کلام اقدس میں خدا نے, جب ہم بزرگ یوحنا اصطباغی کو دیکھتے ہیں تو خدا نے اس کی زندگی میں ایسا بڑا پلان کیا کہ جب اسے بھیجا تو اس کا سب سے پہلا جو پلان اس کی زندگی میں تھا, اس نے یسوع مسیح کو بپتسمہ دینا تھا, اور اس سے پہلے اس نے توبہ کی منادی کرنی تھی. اب جیسے اس نے منادی کی, بہت سے یہودی, بہت سے جن لوگوں نے پہلی بار سنا تھا کہ توبہ کر کے ہم دوزخ سے بچ سکتے ہیں, انہوں نے لائن لگا لی کہ یوحنا اصطباغی بپتسمہ دیتا ہے تو انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اب جیسے وہاں پہ لائن بن گئی تو یوحنا اصطباغی لوگوں سے کہنے لگا ہے سانپ کے بچوں تمہیں کس نے کہا. اب یہ اگر آج کوئی خادم ایسی بات کرے, حالانکہ ایک بات بڑی طے ہے, خدا کا حقیقی جو خادم ہوتا ہے وہ کڑک ہوتا ہے, تھوڑا وہ نرم میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ کو کبھی تعلیم نہیں دیتا. آپ بزرگ ایلیا کو دیکھیں, بزرگ موسیٰ کو دیکھیں, خدا کے جس بھی خادم کو پڑھے گا, بزرگ علیشا کو دیکھ لیجئے, اس کو چھوٹے بچوں نے چھیڑا تھا اور اس نے ایک ایسا شراپ, ایسی ایک ان کے لیے منہ سے بات بول دی کہ 1-2 سوریاں نکلی, انہوں نے بہت سے بچوں کو ہلاک کر دیا. یہ ہے. اب ہم کہتے ہیں میں خدا رہا ہوں ہو گئے سانو اہمیت گلا کرتا ہے. یہ ہمیں اپنے آپ کے ذہن میں اس بات کو ڈالنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کا ٹیچر ہے وہ آپ کو جب تک اس طرح سے نہیں سکھائے گا جس طرح سے ہمیں سیکھنا ہے تو ہم کبھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے. بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ لوگ بپتسمہ لیتے ہیں لیکن زندگی پہلے سے بھی بدتر ہو جاتی ہے. کیسے؟ اب میں اگر شیطان کا کام کر رہا ہوں, شیطان کو پرابلم نہیں ہے, جیسے ہی میں خداوند کی طرف بڑھوں گا شیطان کو پرابلم ہونی شروع ہو جائے گی. وہ کسی رشتہ دار میں چلا جائے گا, وہ کسی ایسی بہن میں, ایسی لڑکی میں چلا جائے گا کہ وہ آپ کو خداوند کے راستے سے ہٹائے. یہاں پہ یوحنا اصطباغی نے فرمایا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. ہمیں سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ میں نے توبہ کرنی کس سے. اکثر ہم توبہ کرتے ہیں اپنے پادری صاحب کے سامنے, اپنے مناب کے سامنے جاؤ, اپنے گناہوں کا اقرار کرو. ہوتا کیا ہے, جب اکثر ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں جاتی ہیں, وہ اقرار کرتی ہیں تو ان کو بلیک میل کرنا اسٹارٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ گناہ جو ہے وہ میرا ہو, وہ آپ کا ہو, وہ جس کا بھی ہو, ہم نے اپنے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بنانا ہے اور اس کی حضوری میں جا کے اپنے گناہ کو ماننا ہے. اور اب کہ آپ کے لیے جو خدا نے خادم کھڑا کیا ہے اس کو صرف آپ نے کہنا ہے کہ پاسٹر جی میں نے توبہ کی ہے, میں نے اپنا آپ خداوند کو دیا ہے, اب میرا وقت ہے کہ میں بپتسمہ لوں. ہماری توبہ کا صرف یہ ایک پلان ہے. ہماری توبہ کا وہ چھوڑ دیں جی, اس کے سامنے میں نے اقرار کر لیا, اس کے سامنے اقرار کر لیا, یہ سب سے بڑی بلیک میلنگ ہوتی ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بہت سے لوگوں کو, بہت سی بہنوں کو, بیٹیوں کو اس بلیک میلنگ میں جاتے دیکھا ہے. اس لیے آج میں آپ کو, خاص طور پہ میری بہنوں کو, بیٹیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں توبہ کروں تو کسی کے سامنے جا کر اپنے گناہوں کو ماننے کی ضرورت نہیں. اپنے خدا کے سامنے جائیے اور کوشش کیجئے کہ
کلام میں لکھا ہے کہ جو اچھی باتیں ہیں انہیں اپنا لو. اب ہمارے ہمسائے ہیں وہ ایک چٹائی لیتے ہیں اور چٹائی پہ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں, اور ہم ایک کرسی پہ بیٹھتے ہیں, اسی کرسی پہ بیٹھ کے شاید ہم نے سارا دن چگلیاں کی ہوتی ہیں, اسی بیڈ پہ لیٹ کے ہم نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بد دعائیں دی ہوتی ہیں, ہم اسی بیڈ پہ بیٹھ کے دعا کر رہے ہوتے ہیں, ہم اسی کرسی پہ بیٹھ کے دعا کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپنی زندگی میں اس قدم کی طرف بڑھنا ہے کہ ہماری ایک پریئر کرنے کی چٹائی ہو. اب دیکھیے کہ جب بزرگ ایلیا کے ذریعے سے آسمان سے آگ نازل ہوئی تو سب سے پہلے اس نے اس جگہ کو تیار کیا. جگہ تیار کیے بنا کوئی کام نہیں ہوتا جب تک ہم اس طرح سے نہیں خدا کے ساتھ اٹیچ ہوتے جس طرح وہ ہم سے چاہتا ہے. اب بزرگ ایلیا کے اس آگ نازل کرنے والے, آگ منگوانے والے, آپ چیپٹر کو پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا. اس نے ایک گڑھا بنایا, اس میں لکڑیاں ڈالی, ان کو بیپٹائز کیا, ان کو پانی دیا, پانی سے تر لکڑیوں کے اوپر جب اس نے قربانی رکھی تو آسمان سے آگ آئی. ہاللیلویا. میرے بھائیوں میری بہنوں, ایک بات یاد رکھیے, بزرگ پولس رسول کہتا ہے کہ ایلیا آپ کے اور میری طرح انسان تھا, وہ کہیں اوپر سے اترا ہوا فرشتہ نہیں تھا. تو آج آپ کو اور مجھے غور کرنے کی ضرورت ہے. دانیل کو دیکھیے, وہ آپ کی اور میری طرح انسان تھا, اور یاد رکھیے وہ بندہ اتنا دکھی تھا. ہم جب کلام الہی کو گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو جیسے ہی وہ نبوکدنضر نے ان کو اسیری میں لے کے گیا تو ان کو اس نے ہجڑا بنا دیا تھا. وہ ہجڑے ہو گئے تھے, ان کے نفس کو کاٹ دیا گیا تھا. یہ جب ہم گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تب ہمیں ان چیزوں کا ذکر ملتا ہے. اور وہ حزقیہ کی نسل سے ہی تھے. حزقیہ کی جب عمر 15 سال بڑھی تو خدا نے اس سے ایک کہا تھا کہ عمر تو تیری بڑھ گئی ہے لیکن اس میں تجھے سیدھا کام کوئی نہیں ہونا. اور اسی عمر بڑھی میں اس کے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا منسی. اور اگر ہم ان راجاؤں کا, ان بادشاہوں کا مطالعہ کریں تو وہ جو منسی تھا وہ بائبل مقدس میں سب سے بدترین بادشاہ تھا. اس کے جیسا ظالم بادشاہ کوئی نہیں تھا. یاد رکھیے میرے بھائیوں میری بہنوں, خداوند کی مرضی کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آج خداوند کی مرضی کیا ہے میری اور آپ کی زندگی میں, وہ یہ ہے کہ ہم توبہ کریں, ہم اس کی طرف رجوع لائیں. بہت سے بھائی بہن ہیں وہ کہتے ہیں جی ایسی توبہ کریے کہ سمجھ نہیں ہوتی کہ تو شروع کریے. ہم نے شروع کہاں سے کرنا ہے؟ خروج کی کتاب اس کا 20واں باب, اس کی پہلی آیت سے 5ویں آیت مقدسہ تک خدا کا پہلا حکم ہے. اس حکم کو دیکھیے اور اپنی زندگی کو دیکھیے, کیا میں اس حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوں؟ اگر نہیں تو اس حکم سے شروعات کیجیے. آج ہم کیسے ہیں؟ آج ہم چادریں بھی چڑھانے جا رہے ہیں, آج ہم خدا کی حضوری میں بھی بیٹھے ہیں, اور یہ کام خدا کو قطعی پسند نہیں ہے. توریت شریف میں پڑھ کے دیکھیے, اور جس توریت شریف کو ہم کہتے ہیں کہ شریعت سی ہو تو پرانے پہلے کی گل سی, خداوند یسوع مسیح کو پڑھ کے دیکھیے, اس نے کہا کہ میں ان توریت اور انبیاء کے صحائف کو رد کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. تب کیا تھا؟ تب یہ تھا آنکھ کے بدلے آنکھ, دانت کے بدلے دانت, اور قتل کے بدلے قتل. لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان چیزوں کو مکمل کیسے کیا؟ اس نے کہا آج سے تم ایسا نہیں کرو, بلکہ جو زنا کا ایک گناہ تھا اس کو یسوع مسیح نے اور زیادہ سخت کر دیا, وہ کمپلیٹ ہو گیا. اس نے کہا اگر تم نے بری نظر سے دیکھ بھی لیا تو تم نے زنا کیا. میرے بھائیوں میری بہنوں, ایک بات یاد رکھیے, اگر ہماری زندگی میں پاکیزگی ہے تو خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے تم زمین کا نمک ہو. آج ہمارے اوپر تھوڑی سی پرسیکیوشن ہو جائے, تھوڑا سا کوئی ظلم کر دے, وہ پاوے ساڈی اپنی کرتوت نال ہی ہویا ہوگی کہ نہیں جی میں مسیح صاحب مینوں تا کر کے انہاں نے آ کیتا. ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے. اگر مسیح کی وجہ سے ہمیں کوئی اذیت ملتی ہے تو وہ ہم جب برداشت کرتے ہیں تو ہم ایسی بات دل کبھی بھی ہمارے منہ سے نہیں کرتے کہ مسیح نہیں میرے نال اتنا ہو گیا. ایسا کبھی بھی نہیں ہے. خداوند آج آپ سے اور مجھ سے کہتا ہے توبہ کرو, کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اور یہ وہی جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت یوں ہوا تھا. یسایہ نبی خداوند یسوع مسیح سے 750 سال پہلے تقریباً ایک نبی تھا, اور یسایہ نبی کے صحیفے میں یسوع المسیح کے بارے میں بہت سی پروفیسیز ہیں. ایک پروفیسی پوری ہوتی ہے. اور یسایہ 53 باب میں جب ہم یسوع مسیح کی صلیب کو دیکھتے ہیں, اس کی صلیبی موت کو دیکھتے ہیں, تو یسایہ 53 باب میں تقریباً 750 سال پہلے یسایہ نے بتا دیا تھا کہ اس کا چہرہ کیسا ہو جائے گا, اس کو کیا کیا اس کے ساتھ سلوک کرے.
हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक बात हमें याद रखने की जरूरत है कि हम जिंदा खुदा को मानते हैं और उस खुदा में बड़ी पावर है। वो आज भी मुर्दों को जिंदा करता है। आज भी दुनिया में एक बात देखिए, लोग आपसे कहेंगे कि क्रिश्चियंस के पास्टर जब दुआ करते हैं तो हीलिंग होती है इंस्टेंट। तो कैसे हम अपने खुदा को कहें कि सारे इको जाइए, सारे इको जे नहीं। अभी सब्जियां नहीं रेडी तो खलो के चुन चुन के बढ़िया सब्जी नहीं दी है, लेकिन जब खुदा की गाल होती है कहते सारे इको जे एक जैसे नहीं है। हमारा खुदा महान है, हमारा खुदा जिंदा है, हमारा खुदा कुदरत रखता है। वो आज भी हम पुकारे तो वो जवाब देता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज खुदावंद आपसे और मुझसे कह रहा है, क्योंकि पुराने अहदनामा में जब देखें तो खुदा ने अपने अंबिया को भेजा और उनसे यही तलकीन की कि तौबा करो, इनसे कहो तौबा करे। बुजुर्ग सुलेमान ने तो यहाँ तक हमारी सिफारिश कर दी, उसने कहा खुदावंद मैं तेरी हैकल बनाता हूँ, अगर तेरे लोग गुनाह करे और इस हैकल की तरफ मुंह करके जब दुआ कर ले तो तू इनको माफ कर देना। हालेलुया। हमारे लिए इतनी सिफारिश हुई है। लोग अलग अलग जगहों पे जाके अपने सुकून के लिए दुआ मांगते हैं, लेकिन सुकून नहीं मिलता। सुकून खुदावंद यीशु मसीह के पास है। वो शांति का राजकुमार है। उसने कहा है कि मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। अगर मेरी और आपकी जिंदगी में सलामती नहीं तो मुझे वो सलामती ढूंढने की जरूरत। और सबसे पहला कदम जब हम खुदावंद की तरफ बढ़ाते हैं तो हमें तौबा करने की जरूरत होती है। आज यूहन्ना इस्तबागी ने भी यही मुनादी की, खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही मुनादी की। उसने जब अपने शागिर्दों को भेजा, उनको भी उसने कहा कि जाओ और लोगों से कहो तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। हमें आज ये मुनादी करने की जरूरत है। हमें आज आपको और मुझे सबको ये बताने की जरूरत है कि तौबा करो। हमारा कोई भाई कोई बहन अगर फर्जी तौबा करते हैं तो हमें उनको समझाना है, तौबा करो, जिंदगी बदलती है। पहले तलाश करो खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की, तो दुनिया की तमाम चीजें तुमको मिल जाएंगी। ये उसका कानून है, ये उसका वादा है, वो देता है। और इसकी जिंदा मिसाल मैं खुद हूँ। मैंने खुद अपने खुदावंद से वो सब पाया है जो शायद मैं ड्यूटी करता था, मैं बहुत से पैसे कमाता था, तब मेरे पास नहीं था, लेकिन मेरा खुदावंद आज मुझे फिक्र करने ही नहीं देता। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज अगर हम सब खुदा की हजूरी में बैठे हैं तो एक बात याद रखिए, जब भी आप खुदा की हजूरी में आए आपकी बाइबल आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि पता चले कि मैं खुदा की हजूरी में जा रहा हूँ। आज से अपनी जिंदगी को, इस छोटे छोटे रूल्स को अपनी जिंदगी में लेके आइए। अगर आपके पर्सनल कपड़े हैं, आपकी पर्सनल मेकअप का सामान है, तो आपकी पर्सनल बाइबल भी आज से होनी चाहिए। मेरा आप सब में आने का शायद यही एक जरिया था, यही एक बात मैंने बतानी थी। अगर मैंने 10 बातें बताई तो एक बात भी आपकी जिंदगी में रह जाए तो मेरा ये काम पूरा हो जाता है। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हम तौबा की मुनादी कैसे करते हैं? तौबा करो, कोई पता नहीं क्यों कर दो, तौबा करो। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा, क्यों? हम अगर दोजख में चले जाएं तो उसको कोई परवाह है? उसको कोई परवाह नहीं है। वो कहता है फिर भी तुम मेरे पास आओ। हिजकिय्याह की किताब जब हम उसके 18वें बाब की 30वीं से 32वीं आयत तक मुताला करते हैं तो खुदा बार बार तलकीन करता है। और हिजकिय्याह वो नबी है जो रोया देखता है, जो रोया में खुदा से बात करता है। वहां पे लिखा है कि तुम क्यों बर्बाद हो रहे हो, मुझे मरने वाले की मौत से खुशी नहीं है, आज भी मेरी तरफ रजू ले आओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक बात याद रखो, जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, हम उससे बाहर जाते हैं तो हमें पता नहीं कि हमने आज क्या सुना है। और याद रखिए, जब हम इस जिंदगी से अगली जिंदगी में ट्रांसफर होंगे तो खुदा पूछेगा, बेटा मेरी बेटी तू कलाम हजूरी में गई थी, कलाम पास्टर ने तुझे कलाम सुनाया था, वो क्या था? और पास्टर भी सामने खड़ा होगा। याद रखिए, ये मैं घड़ी मनी बातें नहीं बता रहा, ये मुकाशफा की किताब में साफ लिखा है, डैनियल की किताब में साफ लिखा है कि वहां पे हमारे हिसाब किताब की किताब खुल जाएगी और उसमें ये सारा कुछ हमें बिल्कुल सामने दिखाया जाएगा। आज हम क्या करते हैं? आज हम कई बार लालच की इबादत में जाते हैं। सॉरी, मुझे ये बात कहनी है,
बहुत सी बार गुलंदाजियाँ होती हैं, लोग कुछ इबादत में जा रहे होते हैं। बहुत बार वहाँ पे मोटरसाइकिल मिल रहे होते हैं, लोग किसी इबादत में जा रहे होते हैं। बहुत बार आज तो हम, खुदा माफ करे, आज तो हम चावलों के पीछे भी एक हजूम करके चले जाते हैं और हमें नहीं पता होता कि हम क्या सुन के आए हैं और खुदा के खादम ने मुझे और आपको क्या बताया। याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे, उन 12 ने मुनादी की। जब उन 12 की मुनादी से आज आधे से ज्यादा दुनिया क्रिश्चियन खुदावंद यीशु मसीह को मानती है। उन 12 लोगों ने मुनादी करके इतना सारा चेंज ले आए, तो आज आप और मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकते? हम ऐसा कर सकते हैं। खुदा ने हमें रूह दिया है, खुदा ने हमें दिल दिया है, उसने हमें दलेरी दी है। उसने यहाँ तक कह दिया कि जान देने तक वफादार है, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो हम उस ताज को क्यों नहीं पाना चाहते? आज हम कहते हैं कि उसने बड़े कतलों गलत हो रही है, मसीह नहीं कह सकते खुदा किसी मसीह। हमें मसीह कहना है, हमें मसीह बताना है। अगर आखिरी मेरा सांस हो तो मेरे मुंह से अगर यीशु निकले तो कितनी खूबसूरत बात है। जो लोग सुनेंगे वो सर्च करेंगे कि यीशु क्या है, ये इतना प्यार उसे क्यों करता था। वो फिर यीशु की तारीफ के पास आ जाएगा। जब वो वहां आएगा तो उसकी जिंदगी बदलेगी और उसका जरिया कौन बनेगा? आप और मैं। अगर हम ऐसा प्यार अपने खुदावंद से करते हैं। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज वक्त है हम अपने आप को बदले, हम तौबा की तरफ रजू लाएं। खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को भेजा तो वो दुआ करने जाते थे, मौजज़ात करने नहीं जाते थे, वो दुआ करने जाते थे। एक बार खूबसूरत हैकल के दरवाजे पर एक अपाहज बैठता था। तो पतरस और यूहन्ना रात के तीसरे पहर में वो उठते हैं, दुआ करने हैकल को जाते हैं, क्योंकि आज तो हम अपने बेड को उठे उसी बैठ के दुआ करनी पसंद कर रहे हैं। ऐसी हमें भी चाहिए। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये मैं आपके साथ बड़े ही अदब के साथ, बड़ी ही रिक्वेस्टली अंदाज में आपसे कहूँगा कि हमें अपने पैर का एक मकाम बनाना चाहिए। कभी हम दुखी हो जाएं, कभी हमें कोई इंसान तसल्ली देने वाला ना हो, आप अपनी वो पैर की दरी बिछाइए, उसमें माथा टेक लीजिए, सजदे में चले जाइए और वो खुदा आपको इतनी तसल्ली देगा, इतने डिवाइन हेल्पर्स आपको देगा कि वो हमें ऐसा लगेगा कि आज मेरे खुदा ने गल की थी। वो आज भी बात करता है, वो जिंदा खुदा है। हमें उसको जांचने की जरूरत है, हमें उसको देखने की जरूरत है, हम कैसे मसीही हैं। मुकद्दस पतरस कहता है कि हम मसीह को वैसे जानते हैं जैसे नॉर्मल आम, हम उसको वैसे नहीं जानते जैसे वो, उसको जानना चाहिए। और वो आगे चल के बड़ी सख्त बात करता है। वो कहता है कि आज हम उसके नाम से तौबा कर लेते हैं, आज हम बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन फिर उन्हीं गुनाहों में जाते हैं तो उसके लिए वो बड़ा सख्त अल्फाज यूज करता है। वो कहता है कि फिर हम उस कुत्ते की तरह है जो अपनी उल्टी को चाटता है। और इस बात को खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर सादक, ऐसा नहीं कि गुनाहगार तौबा करता है तो वो बच जाता है, और सादक अगर गुनाह में गिर जाए तो उसको सजा नहीं मिलती, सादक को गुनाह की सजा पूरी मिलती है। हम ऐसा न कहेंगे मैं पिछली जिंदगी में बड़ा चंगा सी या हो जे आगे मैंने पता नहीं की हुआ दुआ नहीं हुई, ऐसा नहीं है। आपकी दुआ आपको मजबूत रखती है। आपने अगर बपतिस्मा लिया है तो आज अगर हम लोग वैसे नहीं चल रहे तो हमें अपने खुदा के सामने जाना है, उससे माफी मांगनी है। हम मुकम्मल नहीं है, ये खुदा का कलाम कहता है। कोई इंसान कामिल नहीं है सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के। वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है, उसके पास खुदाई का पूरा इख्तियार है। तो आज हम और आप इन चीजों से निकलकर खुदावंद के साथ सच्ची मुच्ची जब जुड़ जाएं, याद रखिए हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे नौजवानों में इतना जज्बा है खिदमत करने का कि हमारे नौजवान उस तरफ जाते ही नहीं है। और इसमें कसूर किसका है? कसूर खुदाम का है, कसूर हमारे उन टीचर्स का है जो उस तरह से उन्हें मोटिवेट नहीं करते। बल्कि आज हमारा कोई बेटा गीत गाए तो वो कहते तेरे शोर लिसन ठीक है, आप सुन क्यों देखते हैं? आप उसके आगे आने की कुर्बानी को देखिए। हमें अपने बच्चों को एनकरेज करना है, हमें अपने बच्चों को बताना है कि बेटा आप अच्छा गाते हो, आप रूह से गाते हो, कोई बात नहीं, ये सुर ठीक हो जाएंगे, आप रूह से गाते हो, ये बहुत अच्छी बात है। आपके बच्चे मोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई भी ऐसा अक्सर चर्चेज में होता है कि वो तू ठीक नहीं कौन नहीं तेरे सोने तो कुत्ते चल गए सब, असी कोई नाम लेना, असी अपने खुदा की प्रस्तिश करेंगे और प्रस्तिश रूह दे सच्चाई ना करेंगे।
ہماری بیٹیاں بہت اچھی پرستش کر رہی تھی اور سب سے کافی سارے خدام ہیں وہ کہتے ہیں جی عورتوں نے منادی نہیں کر سکتی، عورتوں کا کام بھی نہیں منادی کر. بائبل مقدس اگر آدم اکیلا ہی کام کر سکتا تو اس میں عورت آنے کی ضرورت نہیں تھی. اور یاد رکھیے اگر کوئی انسان آپ کو کہتا ہے کہ عورتوں کا کام نہیں ہے، یقین کرو کہ شیطان کا 50% کام وہ کر رہے ہیں. تو عورت اور مرد مل کر 100% ہوتے ہیں. اگر ایک بندہ آ کر عورت کو مائنس کر رہا ہے تو شیطان کا کام وہی بندہ کرتے ہیں. بائبل مقدس میں نبیاں ہیں بہت سی، اور دیکھو جب عورت ایک نبیہ بنتی ہے تو اس کے دل میں ایک رسپیکٹ رہتی ہے مرد کے لیے. بائبل مقدس میں ایک نبیہ ہے، وہ ایک بنی اسرائیل کا سورما جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے جنگ کرنے جانا ہے. وہ کہتی ہے تو جا، تو جیت جائے گا. وہ کہتا ہے نہیں تو میرے ساتھ چل. وہ کہتی ہے کہ اگر میں تیرے ساتھ جاؤں گی تو تیری عزت کہاں رہے گی. اب عورت کو خدا نے یہ دل ویسے ہی دیا ہوا ہے. عورت کام خداوند کا بہت کرتی ہے. یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح کی جی اٹھنے کے بعد سب سے پہلی منادی عورت نے کی، سب سے پہلا آ کے عورت نے بتایا. آج ہم ایسے کاموں سے بالکل عورتوں کو پیچھے کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو پیچھے کرتے ہیں. پھر کہنے جی وہ کنورژن ہو گئی. جب آپ کے گھر سے آپ کے بچوں کو ڈسکریج ملے گی، انکریج نہیں ہوں گے تو وہ کیا کریں گے بیچارے. جب ہماری بیٹیوں کو ہمارے بیٹوں کو گھر سے پیار نہیں ملے گا تو وہ باہر سے ڈھونڈیں گی. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. آج اگر ہم اس کلام کو اپنی زندگی میں رکھیں تو ہمیں سب سے پہلے توبہ کرنے کا جو سب سے پہلا طریقہ ہے وہ خدا کے 10 احکام کو دیکھیے کہ میں ان احکام کے مطابق چل رہا ہوں. اور یاد رکھیے جو پہلا حکم ہے اس میں خدا نے کہا ہے وہاں جو ہزاروں میرے نام سے جانے جائیں گے یا میرے حکموں کو مانیں گے. اس نے لاکھوں کروڑوں نہیں کہا. اس کو پتہ ہے کہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو میرے حکموں کو مانیں گے. میرے بھائیوں میری بہنوں، آج سے ایسا کرنا، اگر آپ کہتے ہیں کہ اپنے اس مناد کے سامنے یا اس پادری صاحب کے سامنے یا اس فادر جی کے سامنے ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو ہی ہماری توبہ ہوتی ہے، تو بائبل ایسا نہیں بتاتی. بائبل بتاتی ہے تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے اپنے خدا سے محبت رکھ. اور پھر یرمیہ 33 سے بات کی تیسری آیت مقدسہ میں لکھا ہے تو مجھے پکار. کوئی شرط نہیں ہے کہ عورت ہے یا مرد ہے یا بچہ ہے یا بیٹی ہے یا بیٹا ہے. جب تو مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا اور تجھ پر بہت بڑی بڑی اور کہتی باتیں ظاہر کروں گا. یہ خدا نے آپ کے اور میرے لیے کلام میں اتنے خوبصورت وعدے لکھے تو ہم آج بہت پیچھے. میرے بھائیوں میری بہنوں، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آپ کی کلیسیا میں خداوند اور زیادہ ترقی کرے اور خاص طور پر ہمارے بھائی کو خدا بہت برکت دے کہ وہ جو ایک پورے دل سے اس کام کو کر رہا ہے آنے والے وقت میں خداوند اسے بہت برکت دے. کیونکہ یہ وقت جو ہے، یہ جو اپنی زندگی کا خاص حصہ، اپنے پیسوں کا، اپنے وقت کا جو وقت لوگ سو کے گزارنا چاہتے ہیں، وہ وقت میں وہ اٹھ کے کام خداوند کا کرتا ہے اور بہت سی بہنوں کو، بہت سے بھائیوں کو خداوند کی طرف لے کے آ رہا ہے. یہ اس کی قربانی، یہ اس کی ہوئی محنت کبھی ضائع نہیں جائے گی. ہاللیلویا. خداوند آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کے کلام پڑھیں.